أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء آیت نمبر 19. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں، اگر وہ کسی سری بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 28. اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کے میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھیں. عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے. عدت گزار کر جہاں چاہے اور جس سے چاہے نکاح کر لے. سورہ نساء حاشیہ نمبر 29. مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بد چلنی کی سزا دینے کے لیے. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 30. یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے. حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بسا اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بد دل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کے بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے. لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. طلاق بالکل آخری چار کار ہے جس کو ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن اللہ لا يحب الزواقین والزواقات، یعنی نکاح کرو اور طلاق نہ دو کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھوندے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں.